السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم پچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں کہ کس طرح اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ نے ڈفرینٹ جو ریجنل پاورز ہیں ان کا ایک ان کو ایکسپوز کیا ہے کہ وہ کس طرح رول پلے کر رہی ہیں اس ریجن میں اور اس کنفلکٹ میں، اور جو وائڈر مسلم ورلڈ ہے یعنی OIC اور دیگر جو ممالک ہیں وہ کس طرح اس وار کو لے کے ریئیکٹ کر رہے ہیں یا اس کے رسپونڈ کر رہے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ساؤتھ افریقہ نے کیوں اسرائیل کو ICJ میں لے جانے کا فیصلہ کیا اور اس کے جو ہے ٹائم لائن ہسٹوریکل ٹائم لائن کیا ہے۔ تو ہم جب اگر اس کا انالیسس کریں تو 1990s میں جب اینٹی اپارتھائڈ موومنٹ ساؤتھ افریقہ میں چل رہی تھی، جب افریقن نیشنل کانگریس جو تھی وہاں پہ آپریٹ کر رہی تھی جس کے لیڈر تھے نیلسن منڈیلا، تو ان کے PLO یعنی پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن جو یاسر عرفات کی سربراہی میں چل رہی تھی، ان دونوں جو موومنٹس تھیں یہ دونوں ایک لبریشن موومنٹس تھیں، اور دونوں کے لیڈر جو تھے یاسر عرفات اور نیلسن منڈیلا، ان دونوں کے درمیان بہت کلوز اور امیکیبل ٹائز تھے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کو سسٹر آرگنائزیشن یعنی سسٹر لبریشن موومنٹ کہا جاتا تھا ان دونوں کو۔ جب اینٹی اپارتھائڈ موومنٹ چل رہی تھی تو پیلسٹینین جو پیپل تھے اور ان کے جو لیڈرز تھے وہ ساؤتھ افریقن جو افریقن نیشنل کانگریس کی موومنٹ چل رہی تھی اینٹی اپارتھائڈ، اسے وہ فلی سپورٹ کر رہے تھے، اور مورل اور ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل جس طرح کہہ سکتے ہیں ہر لیول پہ وہ سپورٹ کر رہے تھے جس طرح وہ کر سکتے تھے۔ تو جو ریسنٹ ساؤتھ افریقہ نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیل کو ICJ میں لے کے جائے گا، تو اس کے پیچھے یہ ہسٹوریکل ٹائز بھی ہیں، اور وہ افریقن نیشنل کانگریس جو ابھی بھی وہاں پہ پارٹی جو پاور میں ہے اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں، مطلب ساؤتھ افریقہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں سرل رامافوسا، تو انہوں نے کہا کہ جو جینوسائیڈ وہاں پہ ہو رہا ہے یعنی جنیوا کنونشن 1948 کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو اسرائیل کو اس میں مطلب وہ چارج کرنا چاہ رہے تھے ICJ میں۔ تو اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو یہ ہے کہ نیلسن منڈیلا اور یاسر عرفات یہ دونوں کے آپس میں بہت کلوز ٹائز تھے، اور ریسنٹ ایئرز میں جو ساؤتھ افریقہ نے کیوں اسے سپورٹ کیا ہے وہ اس کی ایک ہیومینیٹیرین کاز ہے، اور دوسری یہ ہسٹوریکل جو ان دونوں کے ریلیشن تھے ان کی ایک وجہ یہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو یہ ایک نان بینڈنگ ریزولوشن آئی ہے جو بھی جنوری 12-13 کو اس کی جب ہیئرنگ ہوئی ICJ میں، مگر اس کی ایک سمجھ لیں کہ ایک ڈپلومیٹک لیول پہ اس کی ایک زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے، اس کی ایک بینڈنگ ریزولوشن کے حیثیت سے کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو لیٹن امریکن کنٹریز ہیں جس میں بولیویا، پرو، چیلے، ارجنٹینا، ان ممالک نے جو ہے اپنے ڈپلومیٹک جو ٹائز ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ سیور کیے ہیں، مطلب ختم کر دیے ہیں، اپنے جو وہاں سے ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی واپس بلا رہی ہیں۔ تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہے کہ یہ کنٹریز ہیں یہ پیلسٹینین کاز کو سپورٹ کرتی ہیں، اور نہ صرف یہ سپورٹ کرتی ہیں بلکہ انہوں نے ماضی میں انہیں فنڈنگ بھی کی ہے، اور اب بھی وہ اسی کاز کی وجہ سے اور ہیومینیٹیرین کاز کی وجہ سے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ انہوں نے ڈپلومیٹک ٹائز اپنے ختم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو جو اسرائیل اب انٹرنیشنل لیول پہ وہ آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اب ریسنٹ جو کل رات UNSC کی ریزولیشن پاس ہوئی ہے جس میں امیڈیٹ سیز فائر کا کہا گیا ہے، تو وہ ایک سائن ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ورلڈ سٹیج پر آئسولیٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک سگنیفیکنٹ UNSC کی ریزولیشن ہے، مگر اس کے جو امپلیکیشنز ہیں، جس کے ہڈن مطلب اس کے اندر کلازز موجود ہیں، وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح انفولڈ ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو میں تو ہم نے بات کی کہ ساؤتھ افریقہ نے اور جو لیٹن امریکن کنٹریز نے انہوں نے کیوں اتنا مطلب اوپنلی اور اتنا فورسفلی سپورٹ کیا ہے پیلسٹینین کاز کو۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح جو یورپین کنٹریز ہیں، EU کے اندر جو موجود کنٹریز ہیں وہ پیلسٹینین کاز کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور EU کے اندر بھی ایک رفٹ موجود ہے، وہ رفٹ جو پیلسٹینین کاز ہیومینیٹیرین کاز کو سپورٹ کر رہی ہے، اور دوسری جو ہے وہ پرو اسرائیل ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر ویورز۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔